إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ رونق افروز وارثین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، معزز علماء کرام، پردہ مائیں اور بہنیں اور حاضرین مجلس، یہ آج کا پروگرام جو ہم سب کے معزز اور محترم مولانا نور العین صاحب جو اس موضع کے رہنے والے ہیں، ان کی مختصر تعریف ہمارے اور آپ کے سامنے ناظم جلسہ اور اسی طریقے سے ہمارے اس جلسے کے سرپرست ہمارے استاد محترم جناب حضرت مولانا عبد الباری صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے ان کا تعارف کرایا۔ آج کے جلسے کی نسبت خاص طور سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے، اور جس جگہ پہ اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اس جگہ پہ دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کی دوسرے نمبر کی سورت پہلی آیت کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے سچ ہونے میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ الحمدللہ اس جگہ پہ امت کے نونہالوں کو، معصوم غنچے کو الحمدللہ اس کتاب سے روشناس کرایا گیا، جس میں ہماری اور آپ کی محنت کی گاڑی کمائی وہ حضرت مولانا نور العین صاحب اس پورے علاقے میں گشت کر کے دروازہ دروازہ جا کر 10 روپیہ 100 روپیہ 200 500 1000 روپیہ اکٹھا کر کے امت کے نونہالوں کو سب سے عظیم ترین کتاب کے حصول علم پر الحمدللہ خرچ کر رہے ہیں۔ جس کتاب کے بارے میں آقا مدنی عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن معلما او متعلما او مستمعا او محبا، آگے فرمایا ولا تکن خامسا فتہلک۔ اول یہ کہ معلم بننے کی صفت حاصل کر، علم سکھانے والا، اگر یہ صفت نہیں حاصل کر سکتے ہو
درجے کی بات وہ یہ ہے کہ او مستمعان، یہ جو اللہ کی کتاب کو سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، تم ان کی سننے والے بن جاؤ۔ سننے سے مراد محدثین نے لکھا ہے کہ تم ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو جس قدر بھی ہو سکے۔ اگر یہ تمہارے دروازوں پہ غلہ وصولی کے موقع سے جائے اور یہ اعلان کرے مدرسہ نور العلوم نورانی محلہ رامپور سے مولانا نور العین صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان نونہالوں کے حصول علم کے واسطے جو دور دراز سے سفر کر کے رامپور آئے ہوئے ہیں اور اس مدرسے میں داخل ہیں، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے، خدا نہ آپ انکار نہ کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور وہ اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو تم انکار نہ کرو۔ اگر گنجائش ہے 10 روپیہ ہی صحیح، 1 سیر غلہ ہی صحیح، جو کچھ اللہ نے تمہیں میسر دے رکھا ہے اس سے تم دو۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بہرحال سائل جو اللہ کے واسطے آواز لگایا ہے اسے چھڑکو مت، اسے دور دوراؤ مت، بھگاؤ مت، لان تان مت کرو۔ اگر ہے گنجائش تو دے دو، گنجائش نہیں ہے تو معافی چاہتا، معافی چاہتا۔ میں خود اپنی آپ بیتی بتاؤں، قریب کا ایک گاؤں ہے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں۔ ہم 4 لوگ مرکزی جامعۃ الاسلام والقرآن میہاں رامپور سے گیہوں کی وصولی میں گئے، سلام عرض کیا حافظ شریف صاحب عمل پر قانون نے، تو وہ سامنے والے آدمی نے کیا کہا، آ گئے لوگ، آ گئے، بورا لے کر آ گئے، لگ رہا ہے کانٹ لا کر گئے یہ لوگ رکھ رکھے۔ حافظ شریف صاحب نے کہا بھائی چلیے چلیے یہاں سے، چھوڑیے اس گاؤں کو۔ ہم 4 آدمی سائیکل سے گئے اور وہاں سے چل گئے، لیکن قربان جائیے اللہ جس کو جس وقت ہدایت دے دے، اللہ نے اس شخص کے دل کے اندر ہدایت بخشی، اور یہ مایوس یہ جو ہے آدمی جو ہے بہت ہی جو ہے یعنی اپنے اندر جو ہے اس نے جو ہے خفت محسوس کیا اور اسے عجیب و غریب جو ہے احساس ہوا، اور یہ آدمی پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ ارے حافظ جی لوگ رکیے رکیے، آپ لوگ رکیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال جا کر سائیکل کو پکڑ لیا، حافظ جی کے سائیکل کو، اور کہا نہیں آپ لوگ جا ہی نہیں سکتے، آپ لوگ چلیے میرے دروازے پر، مجھ سے غلطی ہوئی۔ بہرحال 4 لوگوں کو پکڑ کے لایا، گھر میں آرڈر دیا بھائی گرم گرم روٹی لاؤ، وہ بھی دیسی گھی لگا کر۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اسے اتنا احساس ہوا، شرمندگی اسے اس قدر ہوئی کہ الحمدللہ 4 لوگوں کو سکم خیر ہو کر اس نے جو کچھ اس کے ہاں میسر تھا کھلایا۔ پھر کہا مجھے آپ لوگ معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں یہ نہیں سمجھا کہ آپ لوگ مدرسے سے آئے ہیں۔ اور بہرحال اس نے جو کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے میسر تھا اس نے غلہ دیا۔ میں یہ اس لیے سنا دیا کہ عموماً یہ ماحول ہمارے اور آپ کے معاشرے میں دن بدن جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سائل کو تو ہمیں اور آپ کو جھلکنا ہی نہیں، جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی منع فرمایا ہے۔ بھائی اگر مولانا نور العین صاحب کچھ بھی نہ کرا سکے تو کم از کم اگر کلمہ بھی صحیح پڑھا دیا ان بچوں کو، نماز کی دعائیں اگر صحیح کرا دی اور ان بچوں نے صحیح کلمے یاد کر لیے، نماز کی دعائیں یاد کر لی، ان کی نماز صحیح ہو گئی، تو یقین مانے کل یہ صفت جو ہے جہاں ان کے لیے بخشش کا سامان بن سکتا ہے، وہیں جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا ہے ان کے لیے بھی بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ اور صرف مدرسہ نور
قدر بھی اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، آپ اسی اعتبار سے وہاں خرچ کیجیے، اس کا بدلہ آپ کو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی ملنا ہے اور آخرت کے اندر بھی ملنا ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، تیسری صفت فرمایا او مستمعا، یعنی ان کا تعاون کرنے والا۔ چوتھی صفت بیان کیا او محبا، تم جو ہے معلم بھی نہیں بن سکتے، متعلم بھی نہیں بن سکتے، تمہیں کوئی گنجائش نہیں کہ تم ان کا تعاون کر سکو، تو فرمایا چوتھی صفت اختیار کر لو او محبا، انہیں محبت کی نظر سے دیکھو، ان سے تعلق قائم رکھو۔ آخری درجے کا جو جنتی ہوگا میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تمہارے پاس ایک بھی کوئی نیکی ہے کام نہ؟ اچھا یہ بتاؤ دنیا کے اندر کوئی عالم دین سے، حافظ قرآن سے تمہارا کسی قدر تعلق رہا ہے کہ نہیں رہا؟ وہ شخص کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ یہ تو صفت ہمارے اندر رہی، کوئی بھی حافظ قرآن ہوتا تھا، کوئی بھی عالم دین ہوتا تھا تو ہم اس کا احترام بجا لاتے تھے، ہم اس کی جس قدر بھی ہوتی تھی خدمت کرتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی عمل پہ نجات دلا دے گا اور کہے گا اسے جنت الفردوس میں داخل۔ او محبا، چوتھی صفت ان سے محبت کرنے والے، اور آگے فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں مت بنو۔ پانچواں کیا مطلب؟ ان کا دشمن مت بنو، ان کا دشمن نہ بنو، ان سے کسی قدر بھی تم دشمنی نہ بولو، ان کے کام میں رخنہ نہ ڈالو، رکاوٹ نہ پیدا کرو، کر رہے انہیں کر لے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ جو 114 سورتوں میں سے دوسرے نمبر کی سورت ہے، اس سورۃ شریف کے اندر کل 286 آیات کریمہ ہیں، ان میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے اس وقت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ 186 نمبر کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی 286 آیتوں میں سے 186 نمبر کی آیت ہے۔ اب آخری جلسہ چل رہا ہے، ادھر کھانا بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے اور جلسہ بھی بس آخری لمحے میں چلے گا۔ دو چار جو بھی باتیں ہوں گی اس کے بعد سے دعا انشاءاللہ ہو جائے گی اور یہ جلسے کا اختتام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ میں قبل اس کے کہ مولانا نور العین صاحب آپ کو مدعو کریں دسترخوان پہ، میں خود اعلان کر دیتا ہوں کہ جلسے کے بعد جو بھی حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں وہ کھانا کھا کر گھر جائیں۔ یہ مجلس جس طرح لگی ہوئی ہے ایسے ہی مجلس اسی طرح آقا مدنی عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ صحابہ کے درمیان بیان فرماتے تھے تو صحابہ ٹکٹکی باندھے ہوئے تھے، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا، ہر ایک کی سماعت آپ کی طرف، ہر ایک کی توجہ، ہر ایک کی آنکھیں آپ کی طرف، بالکل سکون و وقار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سنا کرتے تھے۔ الحمدللہ آپ کا بھی عمل آج ہے، پورا مجمع خاموش ہے، سبھی سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کے اندر صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی جس پہ خدا کا عرش اور خدا کی زمین بھی نشر کرتی ہے، صحابہ کی زندگی بیدار زندگی ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے ایک بات نکلتی ہے اور نہایت ہی جامع بات، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ
علیہ وسلم وہی کچھ بولتے ہیں جو میں کہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بات کیا تھی؟ فرمایا ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد اذا اصابه الماء۔ آپ نے لوہا دیکھا ہوگا، موٹا سا موٹا لوہا، چاہے جتنے mm کی سریا ہو، چاہے پوری سلی ہو، اس کو اگر آپ پوری نئے میدان میں چھوڑ دیں اور اس لوہے پر پانی اور ہوا کا اثر پڑے تو یہ لوہا چاہے اپنے اندر کتنا ہو مضبوطی رکھے ہوئے ہو، یہ دن بدن جو ہے رفتہ رفتہ شدہ شدہ زنگ آلود ہو کر وہ یہ لوہا مٹی بن جاتا ہے، لوہا مٹی بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جب یہ بات رکھی کہ ان هذه القلوب، یہ انسانوں کا قلب جو پورے جسم کا سردار ہے، پورے جسم کا سردار ہے، اس کی اصلاح پر پورے جسم کی اصلاح کا دار و مدار، اس کے فساد پر پورے جسم کے فساد کا دار و مدار۔ چنانچہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسم كله واذا فسدت فسد الجسم كله الا وهي القلب۔ کہ بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ لوتھڑا ہی ہوا کرتا ہے جو پورے بدن میں یہ خون کو دوڑاتا ہے، جیسے ہی اس کی پمپنگ ہوتی ہے وہ پورے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے۔ جہاں اس کی پمپنگ جو ہے بند ہو گئی، جہاں حرکت قلب جو ہے بند ہوا، انسان کی زندگی کا نام و نشان ہارٹ اٹیک بولتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ تحریک قلب، حرکت قلب بند ہو، یہ ہارٹ اٹیک۔ حرکت قلب جہاں بند ہوا انسان گیا۔ تو فرمایا پورے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ لوتھڑا صحیح ہے تو پورا کا پورا جسم صحیح، یہ لوتھڑا خراب ہوا تو پورا کا پورا جسم خراب۔ الا وہی القلب، تمہیں معلوم ہے وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد اذا اصابه الماء، کہ انسانوں کا قلوب پراگندہ ہو جاتا ہے، گرد آلود ہو جاتا ہے، اس پر زنگ لگ جاتی ہے، میل کچیل جم جاتی ہے، جیسے کہ لوہے پر میل کچیل لگ جاتی ہے۔ اذا اصابه الماء، جب لوہے پر پانی کا اثر پڑ جائے، آب و ہوا کا اثر پڑ جائے تو یہ لوہا زنگ کھا کر یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسانوں کے قلب کا ہے کہ انسان کا قلب اس کے گناہوں کے مستے، اس کے گناہوں کے کرنے کے بنیاد پر یہ دھیرے دھیرے انسان کا قلب جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، مانند توے کے ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے اصلاح کی، ہدایت کی جو ہے جگہ باقی نہیں، الا یہ کہ انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس گناہ کی نوست یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور یہ دھبا اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ انسان اس گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ گناہ ہوتا ہے، انسان سے توبہ کر لیا، اور توبہ کیا ہے؟ کیے ہوئے پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور آئندہ کے لیے سرنڈر بول دینا کہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے توبہ کی حقیقت، یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ اب تک کی زندگی بے نمازی کی حالت میں گزری، آج ہم توبہ کرتے ہیں، آج سے اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز یہ اللہ کا حق ہے، آج چاہے پورے زندگی کے نماز نہ پڑھنے
ان هذه القلوب تسلو كما يسلو الحديد بالماء. اب صحابہ کو فکر ہو گئی یہ قلب جو کہ پردے میں جہاں صابن اور شرف کا استعمال بھی نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس کی قلعی، اس کی صفائی ستھرائی کیسے کریں گے؟ کپڑا، گھر کے برتن، دیگر اشیاء استعمال کے نتیجے میں جب میلے ہو جاتے ہیں تو ان کے صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ استعمال کرتا ہے، آدمی صابن شرف کا استعمال کرتا ہے، یہ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل جو کہ ہمارا پردے میں ہے، ہم اس پر جو ہے کون سا آلہ استعمال کریں، کون سے کارخانے میں بھیجیں جہاں ہمارے قلوب کی، ہمارے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ کہاں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں تجھے دو نسخہ بتا دیتا ہوں، اگر ان دونوں نسخوں کو اپنا لو گے تو یہ تمہارا دل صاف شفاف رہے گا۔ اول نسخہ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کر، موت کو کثرت سے یاد کر۔ جو انسان موت کو یاد رکھے، جس انسان کو، جس نادانوں کو، جس نوجوانوں کو، جس بوڑھوں کو موت کا دھیان آ جائے، ظاہر بات ہے اسے نیند نہیں آئی۔ پانچوں وقت کی نماز وہ خود بخود ایٹومیٹک پڑھنے پر جو ہے آمادہ ہو جائے گا، تیار۔ لیکن چونکہ موت ہم آئے دن اپنے کانوں پہ اپنے بھائی کو سوار کر کے لے جاتے ہیں، لیکن قبرستان میں بھی جانے کے بعد ہمیں جو ہے ہنسی آتی ہے، وہاں بھی ہم ہنستے ہیں، وہاں بھی جو ہنسی مذاق کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دل کے مردہ ہونے کی علامت۔ تو فرمایا ہم دو نسخے تمہیں بتاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسرا یہ ہے وَكَثْرَةُ ذِكْرِ وَكَثْرَةُ ذِكْرِ وَكَثْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کہ تم جو ہے قرآن عظیم کو کثرت سے پڑھو۔ آپ کو دیکھو صاحب قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم آپ نے تو صاف لفظوں میں کہا دیتے ہیں صاحب ہم تو قرآن جانتے ہی نہیں، اور اگر انہیں شادی بیاہ میں کہا دیجئے گانا گانے کے لیے، گیت گانے کے لیے، تو مہینہ دن پہلے جو ہے سبو اٹھ جاتا ہے اور ان کی گیت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اور اگر سگن نہ ہو یعنی گیت نہ گایا جائے تو شادی ہی نہیں۔ ارے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان دنوں میں وہ قرآن کی مجلس لگاتی، کسی پڑھنے والے کو بلاتی، ان سے وہ قرآن سیکھتی، تو یقیناً شادی بیاہ میں بھی برکت ہوتی، اس کے گھر میں بھی رحمت نازل ہوتی، اس کے گھر میں بھی برکت آتی۔ لیکن افسوس قرآن کی مجلس قائم کرنا تو دور کی بات، شادی بیاہ میں دھڑلے سے نماز چھوڑی جاتی ہے، مرد حضرات بھی چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ اب ہماری شادیوں میں برکتیں کہاں سے؟ مولانا نور الحق صاحب جو اس جلسے کے مین جو کنوینر ہیں، ان کے طرف سے مجھے اشارہ مل چکا ہے کہ بات بہت لمبی نہیں ہونی ہے، اب آپ دعا فرما دیجیے۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت پڑھی 186 نمبر کی سورہ بقرہ کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے اگر میرے بارے میں سوال کریں اللہ کہاں ہے، آپ کہہ دیجیے اللہ قریب ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہمارے شہر رب سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ ہمارے شہر رب سے بھی ہم سے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں اگر کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی ضرورت پڑے، چنانچہ صحابہ کرام کی یہ صفات میں سے تھی، ان کی خوبیوں میں سے بھی تھی کہ اگر پیر کے جوتے کا چشمہ، اگر تسمہ جو ہے یعنی تلوہ اگر خراب ہوتا تو اس کا بھی سوال اللہ سے کرتے، اس کا بھی سوال وہ اللہ سے کرتے، اللہ سے مانگتے، اللہ کے غیر سے نہیں مانگتے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل قریب، اِذَا اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، چاہے وہ آہستہ مانگے چاہے آواز سے مانگے، میں ہر حال میں ان کی سنتا ہوں اور ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اختتام مجلس میں یہ مغرب سے لے کر اب تک جو بھی بات ہوئی ہے اس کا حل یہی ہے، ہم نے اور آپ نے ایک کھیتی کا کام یہاں کیا اور اب اس کا ماحصل دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ۔
عبادت کی خوبی جو ہے مغز جو ہے کیا ہے وہ دعا. مغرب سے لے کر اب تک یہ پروگرام چلا. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا مدنی عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد سے ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ اس مدرسے کو اور دنیا کے تمام دینی مدرسوں کو, دینی درسگاہوں کو آپ قبول فرما لیجیے اور ہم سب کو ان کی خدمت کرنے والوں میں شمار فرمائیں. اللہم صلی علی